بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 3 یعنی بک نمبر 3 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جھوٹ سے ملتی جلتی بات سے بھی بچو۔ یہ تمام صورتیں ضرورت کے وقت ہیں اور بلا ضرورت ان کی اجازت نہیں، کیونکہ توریہ کرنے والا اگرچہ لفظوں میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن دوسرا شخص اس سے خلاف حقیقت بات سمجھتا ہے، لہٰذا یہ مکروہ ضرور ہے۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عتبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے والد کے ساتھ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جب میں آپ کے پاس سے نکلا تو مجھ پر چونکہ ایک نیا کپڑا تھا، لہذا لوگ پوچھنے لگے کیا یہ تمہیں امیر المومنین نے پہنایا ہے؟ تو میں بطور توریہ کہہ رہا تھا، اللہ عز و جل امیر المومنین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر میرے والد نے فرمایا، میرے بیٹے جھوٹ اور جھوٹ سے ملتی جلتی بات سے بھی بچو۔ یہ توریہ سے منع فرمانا اس لیے تھا کیونکہ ایسی صورت میں فخر کی غرض سے لوگوں کو جھوٹے خیال پر پکا کرنا پایا جا رہا تھا، اور یہ باطل غرض ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں۔ توریہ معمولی غرض کے سبب بھی مباح ہے۔ باطل غرض نہ ہو تو توریہ معمولی غرض کے سبب بھی مباح ہے، جیسا کہ مذاق کے ذریعے دوسرے کے دل کو خوش کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جنت میں کوئی بڑھیا نہیں جائے گی، اور عورت سے یہ فرمانا کہ تمہارے خامند کی آنکھ میں سفیدی ہے، نیز ایک عورت سے یہ فرمانا کہ ہم تمہیں اونٹ کے بچے پر سوار کریں گے، اور اس طرح کی دیگر مثالیں اس میں داخل ہیں۔ جہاں تک صریح جھوٹ کا تعلق ہے، جیسا کہ ایک انصاری نے ایک نابینا کو امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ نہ ایمان ہے۔ یوں ہی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیوقوفوں کے ساتھ تفریح کرتے ہیں اور ان کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ فلاں عورت تم سے شادی کرنے میں رغبت رکھتی ہے، تو اگر اس میں ایسا ضرر ہو جو دل آزاری کا باعث بنے تو یہ حرام ہے، اور اگر صرف خوش طبعی کے لیے ہو تو ایسے شخص کو فاسق نہیں کہا جائے گا، لیکن اس سے ایمان کے درجے میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کامل ایمان۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور جب تک اپنے مزاح میں جھوٹ سے نہ بچے۔ رہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے کوئی بات کہتا ہے تو اس کے سبب نار جہنم میں ثریا ستارے کے فاصلے سے بھی دور جا گرتا ہے۔ تو اس سے آپ کی مراد وہ بات ہے جس میں کسی مسلمان کی غیبت ہو یا جس سے کسی مسلمان کے دل کو اذیت پہنچتی ہو، محض مزاح مراد نہیں ہے۔ مبالغہ کرنا کیسا؟ لوگوں کے درمیان جو مبالغہ عام طور پر رائج ہے، یہ ممنوع جھوٹ میں داخل نہیں، جیسے کسی کا یہ کہنا، میں نے تمہیں 100 مرتبہ بلایا، یا میں نے یہ بات تمہیں 100 بار کہی، کیونکہ اس سے قائل کا مقصود تعداد سمجھانا نہیں بلکہ مبالغہ کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر اس نے صرف 1 مرتبہ بلایا تھا تو وہ جھوٹا ہوگا، جبکہ چند بار بلایا تھا تو اس مبالغہ کے سبب گناہ گار نہیں ہوگا، اگرچہ 100 مرتبہ نہ بلایا ہو۔ مبالغہ کے سلسلے میں درجات ہیں۔ بعض اوقات مبالغہ کے سلسلے میں زبان کو آزاد چھوڑنے والا شخص جھوٹ کے خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ بعض ایسے معاملات ہیں جن میں لوگ غفلت کے سبب جھوٹ کے عادی ہیں۔ مثلاً کوئی کہے کھانا کھائیے تو جواب دیا جاتا ہے مجھے خواہش نہیں، یہ ممنوع اور حرام ہے، جبکہ اس میں کوئی صحیح غرض نہ ہو۔ بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ حضرت سیدنا امام مجاہد علیہ رحمہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں اس رات حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سہیلی تھی جس رات میں آپ کو سجا سنوار کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس لے گئی تھی، اور میرے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ ہم نے مہمان نوازی کے لیے آپ کے پاس دودھ کے ایک پیالے کے سوا کچھ نہ پایا۔ پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ نوش فرمایا، پھر حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو عطا کیا تو وہ شرمانے لگیں۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو مت لوٹاؤ اور لے لو، تو انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور اس میں سے کچھ پیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی سہیلیوں کو دے دو۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کی خواہش نہیں۔ ارشاد فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو۔ حضرت سیدنا اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کسی کو کسی چیز کی خواہش ہو اور وہ کہے کہ مجھے اس کی خواہش نہیں تو کیا یہ جھوٹ میں شمار ہوگا؟ ارشاد فرمایا بے شک جھوٹ کو جھوٹ لکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ چھوٹے جھوٹ کو چھوٹا جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ سے اجتناب میں اسلاف کی احتیاطیں۔ پرہیزگار لوگ اس قسم کے جھوٹ میں بھی نرمی برتنے سے بچتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدنا لیث بن سعد علیہ رحمہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں میں میل کچیل جمع ہو جاتا، حتیٰ کہ آنکھوں سے باہر پہنچ جاتا۔ آپ سے کہا جاتا اگر آپ اپنی آنکھیں صاف کر لیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں پھر طبیب کی بات کا کیا ہوگا؟ اس نے کہا تھا کہ اپنی آنکھوں کو مت چھونا، اور میں نے کہا تھا کہ نہیں چھوؤں گا۔ تو یہ اسلاف کی سوچ اور احتیاط تھی، اور جو اس احتیاط کو چھوڑ دے گا اس کی زبان جھوٹ میں پڑھ کر اس کے اختیار کی حد سے نکل جائے گی، اور وہ جھوٹ بول رہا ہوگا لیکن اسے شعور نہیں ہوگا۔
آپ کا کیا جاتا اگر آپ سچ بولتی؟ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ربیع بن خیثم علیہ الرحمہ کی بہن بھتیجے کی عیادت کے لیے آئیں تو اس کی طرف جھک کر پوچھنے لگی ہیں میرے بیٹے تم کیسے ہو؟ یہ سن کر حضرت سیدنا ربیع بن خیثم علیہ الرحمہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا کیا آپ نے اسے دودھ پلایا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا آپ کا کیا جاتا اگر آپ سچ بولتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بھتیجے تم کیسے ہو؟ عادت یہ ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو تو اس کے متعلق بطور توریہ کہا جاتا ہے کہ اللہ عز و جل جانتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے ہاں یہ بڑے گناہوں میں سے ہے کہ انسان جس بات کو نہ جانتا ہو اس کے بارے میں بطور توریہ کہے کہ اللہ عز و جل جانتا ہے۔ بعض اوقات جھوٹا خواب بیان کیا جاتا ہے حالانکہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے۔ جھوٹا خواب بیان کرنے سے متعلق دو وعیدیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی غیر کی طرف منسوب ہو یا خواب میں ایسی چیز دیکھنے کا دعویٰ کرے جو اس نے نہیں دیکھی یا مجھ سے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جھوٹا خواب بیان کرے قیامت کے دن اسے جو کے 2 دانوں کے درمیان گرہ لگانے کا عذاب دیا جائے گا اور وہ کبھی بھی گرہ نہیں لگا سکے گا۔ آفت نمبر 15 غیبت۔ اس میں 8 فصلیں ہیں۔ غیبت کے متعلق بحث طویل ہے۔ اولاً ہم غیبت کی مذمت اور اس کے بارے میں وارد شرعی دلائل یعنی آیات و احادیث کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں صراحت کے ساتھ اس کی مذمت بیان کی ہے اور غیبت کرنے والے کو مردار کا گوشت کھانے والے کے مشابہ قرار دیا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سورہ الحجرات ترجمہ۔ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ پہلی فصل احادیث مبارکہ اور آثار بزرگان دین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کا ناحق خون بہانا، اس کا مال لینا اور اس کی آبرو ریزی کرنا حرام ہے۔ غیبت عزت کو لے جاتی ہے اور اللہ عز و جل نے اسے مال اور خون کے ساتھ بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، نہ باہم بغض و عداوت رکھو، نہ نفرت دلانے والے کام کرو، نہ آپس میں بے رخی اختیار کرتے ہوئے قطع تعلق کرو، نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ حضرت سیدنا جابر و حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیبت سے بچو، بے شک غیبت زنا سے بھی سخت تر ہے، کیونکہ مرد زنا کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن غیبت کرنے والے کی مغفرت اس وقت تک نہ ہوگی جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ معاف نہ کر دے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں شب معراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کی غیبت کرتے اور ان کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ حضرت سیدنا سلیم بن جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی مجھے کوئی بھلائی کی بات سکھائیے جس سے میں فائدہ اٹھا سکوں۔ ارشاد فرمایا کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھنا، اگرچہ وہ نیکی اپنے ڈول سے پیاسے کے برتن میں پانی ڈالنا اور اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہو، اور اگر وہ چلا جائے تو ہرگز اس کی غیبت نہ کرنا۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بلند آواز سے خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ گھروں میں پردہ نشین عورتوں نے بھی سنا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا لوگوں کے وہ گروہ جو اپنی زبان سے ایمان لائے اور دل سے ایمان نہ لائے، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ان کے عیوب تلاش کرو، کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیوب تلاش کرتا ہے اللہ عز و جل اس کے عیوب ظاہر کرتا ہے، اور جس کے عیوب اللہ عز و جل ظاہر کرتا ہے اسے رسوا کر دیتا ہے اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ جو غیبت سے توبہ کر کے مرا وہ آخری شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا، اور جو غیبت پر اصرار کرتے ہوئے یعنی غیبت پر قائم رہتے ہوئے مرا وہ پہلا شخص ہوگا جو جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو ایک دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی بھی افطار نہ کرے۔ چنانچہ لوگوں نے روزہ رکھا حتیٰ کہ جب شام ہوئی تو ہر آدمی آتا اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں پورا دن روزے سے رہا ہوں، مجھے افطار کی اجازت عطا فرما دیجیے، تو آپ اسے اجازت عطا فرماتے، حتیٰ کہ ایک شخص آیا اور عرض گزار ہوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قبیلے کی 2 نوجوان عورتوں نے روزہ رکھا ہے اور وہ آپ کے پاس آنے سے شرماتی ہیں، آپ انہیں افطار کی اجازت عطا فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے اپنا رخ انور پھیر لیا، اس نے پھر اجازت مانگی، آپ نے اس سے روح گردانی فرمائی، اس نے پھر عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں نے روزہ نہیں رکھا، اور اس کا روزہ کیسے ہو سکتا ہے جس کا دن لوگوں کا گوشت کھاتے ہوئے گزرتا ہے؟ جاؤ اور انہیں کہہ دو کہ اگر وہ روزے سے تھیں تو کہہ کریں۔ وہ شخص ان کے پاس گیا اور انہیں یہ بات بتائی، ان دونوں نے کہہ کی تو دونوں کے پیٹ سے جمع ہوا خون کا ٹکڑا نکلا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور جو دیکھا اس کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ضرور انہیں جہنم کی آگ کھاتی۔ ایک روایت میں ہے کہ جب آپ نے اس سے رخ انور پھیرا تو وہ شخص واپس چلا گیا اور کچھ دیر بعد دوبارہ آیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ دونوں مرنے کے قریب ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں کو میرے پاس لاؤ۔ وہ دونوں آپ کے پاس حاضر ہوئیں تو آپ نے ایک پیالہ منگوایا اور ان میں سے ایک سے ارشاد فرمایا، کیا کرو؟ تو اس نے پیپ خون اور کچھ لہو یعنی خون ملی پیپ کی اتنی کیا کی کہ پیالہ بھر دیا۔ اس کے بعد آپ نے دوسری سے بھی کیا کرنے کا حکم دیا، اس نے بھی اسی طرح کیا کی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، ان دونوں نے اللہ تعالی کی حلال کردہ چیز سے روزہ رکھا اور حرام کردہ چیز سے روزہ افطار کیا کہ ایک دوسری کے پاس گئی اور دونوں مل کر لوگوں کے گوشت کھانے لگیں، یعنی غیبت کرنے لگیں۔ آبرو ریزی سود سے بڑا گناہ ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور سود اور اس کے معاملے کی سنگینی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آدمی کو ملنے والا سود کا 1 درہم اللہ عز و جل کے نزدیک 36 بار زنا کرنے سے زیادہ برا ہے، اور سود سے بڑھ کر گناہ کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ آپ 2 قبروں کے پاس تشریف لائے جن میں میت کو عذاب ہو رہا تھا۔ ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے اور کسی بڑے عمل کی وجہ سے نہیں ہو رہا۔ ان میں سے ایک لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے 1 یا 2 تر ٹہنیاں منگوائی اور ان کے 2 ٹکڑے کیے اور ہر ٹکڑے کو قبر پر گاڑنے کا حکم دے کر ارشاد فرمایا، جب تک یہ تر رہیں گی یا خشک نہ ہو جائیں ان کے عذاب میں کمی رہے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مائزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زنا کی سزا میں سنگسار کروایا تو ایک شخص نے دوسرے سے کہا، اسے کتے کی طرح مارا گیا۔ واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مردار کے پاس سے گزرے، وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے اسے ارشاد فرمایا، اس مردار سے کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم اس مردار کو کھائیں؟ ارشاد فرمایا، جو کچھ تم نے اپنے مسلمان بھائی کے متعلق کہا ہے وہ اس سے بھی زیادہ بدبودار ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپس میں خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتے تھے اور عدم موجودگی میں غیبت نہیں کرتے تھے اور اسے افضل عمل جانتے تھے اور اس کے خلاف عمل کو منافقین کی عادت سمجھتے تھے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو دنیا میں اپنے بھائی کا گوشت کھائے گا، آخرت میں اس کا گوشت اس کے قریب کیا جائے گا اور کہا جائے گا، جیسے تو اس کا گوشت زندگی میں کھاتا تھا اب مر کر بھی کھا، لہذا وہ اسے کھائے گا تو چیخیں مارے گا اور منہ بگاڑے گا۔ اور یہی بات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بھی مروی ہے کہ 2 شخص مسجد الحرام کے دروازوں میں سے کسی دروازے کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کے پاس سے ایک شخص گزرا جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا تھا، پھر اس نے یہ کام چھوڑ دیا تھا۔ ان دونوں نے کہا، اس میں اس کا کچھ اثر باقی ہے۔ پھر جماعت قائم ہوئی تو انہوں نے اندر داخل ہو کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر انہیں اپنی گفتگو کا کھٹکا محسوس ہوا، چنانچہ دونوں مفتی مکہ حضرت سیدنا عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے مسئلہ پوچھا تو آپ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ وہ نئے سرے سے وضو کر کے نماز لوٹائیں اور اگر روزے تھے تو روزے کی قضا کریں۔ حضرت سیدنا مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی آیت مبارکہ ویل لکل ہمزات لمزات، ترجمہ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے، سورہ الحمزہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ہمازہ سے مراد وہ شخص ہے جو لوگوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے، اور نمازہ سے مراد وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتا ہے یعنی غیبت کرتا ہے۔ عذاب قبر کے 3 حصے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1/3 عذاب غیبت کی وجہ سے، 1/3 چغلی کی وجہ سے اور 1/3 پیشاب کے چھینٹوں سے خود کو نہ بچانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ غیبت دین میں فساد پیدا کرتی ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ فرماتے ہیں، غیبت بندہ مومن کے دین میں اس سے بھی جلدی فساد پیدا کرتی ہے جتنی جلدی عاقلہ کی بیماری اس کے جسم کو خراب کرتی ہے۔ مسلمان کی عزت اسلاف کی نظر میں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، ہم نے اسلاف کو دیکھا کہ وہ حضرات لوگوں کی بے عزتی کرنے سے بچنے کو نماز روزے سے پڑھ کر عبادت تصور کیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب تو کسی کے عیوب بیان کرنے کا ارادہ کرے تو اپنے عیبوں کو یاد کر لیا کر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تمہیں اپنے مسلمان بھائی کی آنکھ کا تنکا تو نظر آ جاتا ہے مگر اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ فرمایا کرتے، اے ابن آدم، تم اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں پا سکتے جب تک لوگوں کے اس عیب کو بیان کرنا چھوڑ نہ دو جو تمہارے اندر ہے، اور جب تک کہ اس عیب کی اصلاح شروع کر کے اسے اپنی ذات سے دور نہ کر لو۔ جب تم ایسا کرو گے تو یہ چیز تمہیں اپنی ہی ذات میں مشغول کر دے گی، اور ایسا شخص اللہ عز و جل کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ایک مرے ہوئے کتے کے پاس سے گزرے۔ آپ کے ہمراہ آپ کے حواری بھی تھے۔ حواریوں نے کہا، یہ کتا کس قدر بدبودار ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس کے دانت کتنے سفید ہیں، گویا آپ نے ان کو کتے کی غیبت سے بھی منع فرما دیا اور ان کو خبردار کیا کہ اللہ عز و جل کی
کسی بھی مخلوق کا تذکرہ ہمیشہ اچھا کرنا چاہیے۔ غیبت کی مذمت میں دو فرامین۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ الرحمہ نے کسی شخص کو غیبت کرتے ہوئے سنا تو فرمایا غیبت سے بچو کیونکہ یہ انسان نما کتوں کا سالن ہے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل کا ذکر کیا کرو، بے شک اس میں شفا ہے، اور لوگوں کے تذکروں سے بچو کہ یہ بیماری ہے۔ ہم اللہ عز و جل سے اس کی اطاعت کے لیے حسن توفیق کا سوال کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔